بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی نئی ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے، کچھ اس نوع کی مخلوق لالی بھی ہے۔ میں نے کہا، وہ بولا جینیٹک سائنس بہت ترقی کر گئی ہے۔ میں چونکہ بنا نہ رہ سکی۔ آپ کا مطلب ہے؟ یس، جمبو اور لالی ایسے تجربات کی پیداوار ہیں، وہ بولا۔ میری دلچسپی ایک دم بڑھ گئی۔ یہ کراس بریڈ ہے، وہ بولا۔ اس سینس میں نہیں جیسے خچر یا کتوں کی نسل کے فاکس ٹیریئر میں وولف ٹیریئر اور جینس کی لیبارٹری میں پیدا ہونے والے سیل کی انسانی جسم میں نشو و نما کا نتیجہ تھا، جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتے ہیں۔ ریلی؟ کون تھے ان کے ماں باپ؟ ماں تو ایک عورت ہی ہو سکتی تھی، لیکن اس کے لیے والٹر نہیں ملتے تھے۔ کوئی عورت رضاکارانہ طور پر تیار نہیں ہوتی تھی۔ یہ خطرناک بلکہ جان لیوا تجربہ بھی ہو سکتا تھا، اور بعد میں ہوا۔ وہ عورتیں مر گئیں، مجھے شوق لگا۔ اس نے سر ہلایا۔ ان کا بچنا محال تھا۔ یہ بات شروع سے جانتے تھے تجربہ کرنے والے، آف کورس، اس لیے پیسے کا لالچ بھی کسی عورت کو راضی نہیں کرتا تھا۔ مجھے سخت غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ پھر کیسے راضی کیا گیا انہیں؟ کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں مس شبنم، جن کو کیش کرایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی بیچنے پر راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے نہ ہونے سے دنیا کو تو یقین کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ان کے لوائقین کو بہت فرق پڑتا ہے۔ بالآخر ایک عورت مل گئی۔ 10 لاکھ میں اس کے بچوں کا مستقبل ویسا ہو سکتا تھا جیسا وہ خواب میں دیکھتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے بدلے تعبیر خرید لی۔ اس کے سب بچے اب بہت آرام سے ہیں، تعلیم حاصل کر کے واقعی بڑے آدمی بن گئے ہیں۔ اس کے شوہر نے البتہ دوسری شادی کر لی تھی، اس عورت نے خود کہا تھا، اور وہ ذلیل آدمی مان گیا۔ کیا اسے بھی معلوم تھا؟ تھوڑا بہت۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کی بیوی جان سے جائے گی۔ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ 50-50 چانس ہے۔ کیا یہ ضلالت نہیں ہے اس کی؟ بیوی کی جان کو داؤ پر لگا کر بیوی نے اسے بتائے بغیر خود کو پیش کر دیا تھا، اور وہی کہا تھا اس کے شوہر کو کچھ نہ بتایا جائے۔ اس کا شوہر پہلے ناراض ہوا تھا، مگر جب اسے نقد ملے تو اس نے آ بھر کے کہا، اچھا نیک بخت، تو کہتی ہے تو ٹھیک ہے۔ بعد میں جب بیوی نے اس سے کہا کہ خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جائے گا تو میری بہن سے شادی کر لینا، دراصل اس کے پہلے سے اپنی سالی کے ساتھ مراسم تھے، بیوی نہ کہتی تب بھی شاید وہ شادی کر لیتا۔ وہ واقعی ذلیل آدمی تھا، تم کہہ سکتی ہو مس شبنم، لیکن دنیا میں سب ہوتا ہے۔ وہ بہت ناراض ہوا بیوی کی بات، مگر بعد میں اس نے آ بھر کے کہا، اچھا نیک بخت، تو کہتی ہے تو ٹھیک ہے۔ بہن کے بچوں کا خیال وہی رکھ سکتی تھی۔ 5 مہینے بعد وہ مر گئی۔ کیا اسے بچایا نہیں جا سکتا تھا؟ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ڈاکٹر ضرور کوشش کرتے۔ اس طرح تجربہ مکمل کامیاب سمجھا جاتا۔ بچہ پیدا ہو کر ماں مر گئی تو کامیابی ادھوری رہ گئی۔ یہ کس سائنسدان کا پروجیکٹ تھا؟ سوری، میں اس کا نام نہیں بتا سکتا۔ وہ جنوبی افریقہ میں تھا اس وقت، گزشتہ سال اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ تو تاریخ کے پروفیسر تھے؟ ہاں، لیکن اس منصوبے سے مجھے بڑی دلچسپی تھی۔ میں نے اسے سرمایہ فراہم کیا تھا، اور جمبو کی ماں میرے پاس کام کرتی تھی۔ میں نے اسے قائل کیا، اور وہ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے خود کو قربان کرنے پر تیار ہو گئی۔ میں نے اس کا پکا بندوبست کیا تھا کہ اس کا شوہر 10 لاکھ کی رقم کو عیاشی میں نہ اڑا سکے۔ رقم ان کے جو جوان ہونے تک محفوظ رہی، اور اس کا سودا نہیں ملتا رہا۔ یہ کتنی پرانی بات ہے؟ 14 سال پہلے کی۔ 14 سال یعنی جمبو کی عمر صرف 14 سال ہے؟ یعنی یس، انسانی معیار سے وہ ابھی نابالغ ہے۔ پروفیسر خباثت سے مسکرانے لگا، وہ ابھی بڑھ رہا ہے۔ او مائی گاڈ، 3-3.5 پاؤنڈ کا وزن تو ہے اس کا۔ 400 پاؤنڈ تھا کل۔ میں ہر اتوار کو اس میڈیکل ہسٹری مرتب کرتا ہوں اور اس کی پروگرس کا ریکارڈ رکھتا ہوں۔ پیدائش کے وقت اس کا وزن 30 پاؤنڈ تھا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ 30 پاؤنڈ! پھر کیسے زندہ رہ سکتی تھی وہ عورت؟ دنیا میں میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے لیے ہر سال بہت سے رضاکاروں کی ضرورت پڑتی ہے، جو مختلف دعائیں استعمال کر کے نتائج مرتب کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بے شک ان کو پہلے چوہوں اور بندروں پر آزمایا جاتا ہے، لیکن انسانوں پر استعمال کر کے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ریسرچ بہت اہم ہے انسانی فلاح کے لیے۔ ایک آدمی کے مرنے سے سینکڑوں ہزاروں کی جان بچ جاتی ہے، میں نے برہمی سے کہا۔ مگر یہ تجربہ جو آپ نے کیا، میں نے نہیں مس شبنم، میرے ایک سائنسدان دوست نے۔ اس سے کون سی انسانی خدمت ممکن تھی؟ فلاح کون سا پہلو تھا؟ دیکھیے، خود امریکن سائنسدان یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ایٹم بم کی تابکاری کے مضر اور مہلک اثرات کا تجربہ پہلے امریکی فوجیوں پر کیا گیا تھا۔ اس نے بتائے بغیر ان کی موت کو بھی سرکاری راز کے طور پر چھپا لیا گیا تھا۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ دنیا کے سائنسدان ہلاکت خیز اشیاء کی ایجاد کے لیے کوئی بھی اخلاقی جواز تلاش کر لیتے ہیں، حالانکہ انسانوں کو اس کی قطعی ضرورت نہیں۔ اس ایجاد کے بغیر دنیا والے خوش اور خوشحال تھے۔ جذبات سے حقائق نہیں بدلتے مس شبنم۔ اب دیکھیے، جمبو ایک اشاروں پر چلنے والا غلام ہے، مگر وہ روبوٹ نہیں ہے۔ وہ عام انسانوں کے مقابلے میں 10 گنا طاقت رکھتا ہے، 10 گنا وزن اٹھا سکتا ہے، 10 گنا محنت مشقت کے کام کر سکتا ہے، 10 گنا زیادہ سردی گرمی برداشت کر سکتا ہے۔ کچھ نہ ملے تو درختوں کے تنے اور گھاس پھوس کھا کے ہی گزار لیتا ہے۔ تنخواہ نہیں مانگتا، چوری نہیں کرتا، کتنے فائدے ہیں۔ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا۔
ماں تو ایک عورت تھی نا اس کی، لیکن باپ کون تھا؟ وہ مسکرایا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ تم نے یہ سوال نہیں کیا۔ اس کا باپ ایک بنمانس تھا۔ میں اچھل پڑی۔ بنمانس افریقہ کا؟ یس۔ اس لیے کبھی کبھی جمبو کا رویہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتا ہے۔ میں اسے ہر ہفتے ایک انجیکشن دے دیتا ہوں، نہیں تو یہ سب تہر نشت کر دے۔ وہ ایک اسٹرانگ ٹرینکولائزر ہے۔ میں نے کہا جمبو بات کر سکتا ہے؟ آف کورس۔ اس کی دماغی صلاحیت انسانی یوسی بندر بنمانس اور گریلے انسانی فیملی ہے۔ ہم سائنسدانوں کے نزدیک پہلے بندر تھے۔ میں نے کہا ڈارون کا نظریہ ارتقاء پر ہے۔ میں نے یس، ایولیوشن کے عمل پر بندر ہی انسان بن گیا، اور جو پیچھے رہ گئے وہ ابھی تک بندر، لنگور یا بنمانس اور گوریلے ہیں۔ میں نے کہا لابی کی ماں کون تھی؟ میں نے کہا لالی کی ماں کون تھی؟ وہ بولا نام میں کسی کا نہیں بتا سکتا، یہ مرنے والوں کے ساتھ کیے گئے عہد کی خلاف ورزی تھی۔ اس کی ماں کو میں نے تلاش نہیں کیا، وہ میرے سائنسدان دوست کی دیہی ملی ہوئی تھی افریقہ میں۔ اس کا شوہر اسے چھوڑ چکا تھا۔ 4 بچے تھے اس کے، ان کی ذمہ داری ڈاکٹر نے لے لی تھی۔ وہ سب وہی ہیں ابھی تک، اور اپنی ماں کی قربانی تفیل خوشحال میں ہیں۔ میں نے کہا لالی کے وجود کا کیا جواز ہے؟ وہ ہنسا۔ ویری انٹیلیجنٹ، اچھا سوال کیا تم نے۔ یو سی، جیسے آدم کے لیے ہوا کو پیدا کیا گیا تھا، ایسے ہی جمبو کے لیے لالی کا ہونا ضروری تھا۔ وہ جمبو سے 1 سال چھوٹی ہے۔ بہن دم بخود بیٹھی رہی۔ یعنی ان کی شادی ہونی ہے؟ یس، کسی حد تک وہ ہنس پڑا۔ اور اس شادی کے نتیجے میں نہیں مس شبنم، اور جو آپ سوچ رہی ہیں وہ نہیں ہوگا۔ جمبو اور لالی قدرتی طور پر تولیدی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم انسانی غلاموں کی ایک نسل پیدا کر سکتے تھے جو ہمارے سب کام، میرا مطلب ہے جسمانی مشقت کے کام، بہتر طور پر اور بلا معاوضہ کرتی۔ یہ چیپ لیبر بوتل کا جن بھی تو ثابت ہو سکتی تھی۔ آپ کی بلا آپ ہی کو چمٹ جاتی، عذاب بن کے ایٹمی قوت کی ایک مثال ہے۔ ہاں، مگر سائنس بالآخر ہر پروڈکٹ کے نقصان دہ اثرات پر قابو پانے کے مثبت نتائج حاصل کر لیتی ہے۔ مجموعی طور پر سائنس انسان کی زندگی کو بہتر اور طویل بنا رہی ہے۔ پھر اچانک اس کے لیے کسی کا فون آ گیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں لالی کے بارے میں سوچ سوچ کے لرزتی رہی۔ وہ واقعی مجھ سے ایسے کھیلتی رہی تھی جیسے بھوکی بلی کسی چوہے سے کھیلتی ہے، بس اسے چوہے کو کھانے کی اجازت نہیں ملتی۔ اس کے انداز میں ایک وحشی پن تھا۔ اگر وہ بے قابو ہو جاتی تو شاید اپنے ہاتھوں سے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ پروفیسر کہیں چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی۔ میرا خوف اور بڑھ گیا تھا۔ اب اس ویران گھر میں میرے ساتھ ایک حیوانی مخلوق تھی، کہنے کو 14 سال کا بچہ، مگر آدمی سے 10 گنا زیادہ طاقتور۔ اس کا ذہن انسانی تھا، اس لیے وہ بات کر سکتا تھا اور سمجھ سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا تھا کہ اس کی پسند، ناپسند، خوشی اور ناراضگی کے جذبات تھے۔ وہ مجھے دیکھ کے رومانٹک موڈ میں بھی آ سکتا تھا۔ کسی عورت کا حسن اس پرکشش محسوس ہونا تو تھا۔ میں تو اس خیال سے ہی بے ہوش ہونے لگی۔ لالی عورت تھی، جمبو مرد تھا۔ انہیں اسی طرح بنایا گیا تھا۔ رات کو جمبو میرے لیے کھانا لے کر آیا تو میری روح فنا ہو گئی، مگر وہ مجھ سے کچھ کہے بغیر لوٹ گیا۔ اس گھر میں مجھے دوسرا کوئی ملازم نظر نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کھانے پکانے کا اور صفائی کا سارا کام بھی جمبو ہی کرتا ہے۔ وہ مشینی نہ صحیح، انسانی روبوٹ بہرحال تھا۔ شاید پروفیسر نے اسے تربیت دی ہوگی اور اسے امور خانہ داری سکھائے ہوں گے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک سائنسی تجربے کی پیداوار ہے۔ پھر یہ بات پروفیسر نے مجھے کیوں بتائی؟ کیا اسے ڈر نہیں تھا کہ میں اخبار میں یہ سب کچھ چھاپ سکتی ہوں؟ نہیں، اس یہ ڈر نہیں ہوگا۔ اسے یقین ہوگا کہ وہ مجھے جھٹلا سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ میری سٹوری میرے ذہن کی تخلیق ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ جمبو انسان کا بچہ ہے۔ کچھ لوگ غیر معمولی جسامت رکھتے ہیں۔ ان کے پیچورٹی یا تھائرائڈ گلینڈز اگر ضرورت سے زیادہ اوور ایکٹیو ہو تو اس کا ایسا ہو سکتا ہے۔ لالی بھی ایسی ہی مثال ہے۔ پروفیسر صاحب انکار کر دے گا، اور اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری اور اس کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ پھر بھی میں نے تہیہ کر لیا کہ یہ فیچر ضرور چھاپوں گی، اور ریسرچ سائنٹسٹ، ڈاکٹرز اور اینٹی ایروپولوجسٹ کو دعوت دوں گی کہ وہ لالی اور جمبو پر تحقیق کریں۔ پروفیسر رات کو آیا تو کچھ اپسیٹ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، ہمیں ابھی جانا ہے۔ میں نے کہا اب کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ جہنم میں، وہ غصے سے بولا۔ میں نے کہا اب تک اور میں کہاں تھی؟ ایک بار پھر میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، اور یہ کام خود پروفیسر نے کیا۔ اگر میں انکار کرتی تو مجھے معلوم تھا وہ جمبو کو یہ حکم دیتا۔ میرے ہاتھ پیچھے باندھ کے اور منہ پر ٹیپ لگا کے پروفیسر نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا نیکی آئی کہ اس نے خود ہی ٹیپ اتار دی۔ گاڑی چلی تو اس نے کہا ہم تمہارے مجازی باپ کے پاس جا رہے ہیں۔ جیسے خدا ایک ہی ہے، اس طرح حقیقی باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ مجازی خدا کی طرح مجازی باپ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ویری فنی، میں نے کہا۔ آزاد صاحب کہنا کافی تھا۔ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہو گیا، وہ بولا۔ میں نے کہا تمہاری کس سے بات ہوئی ہے؟ آزاد صاحب سے یا رب نواز سے؟ رب نواز کے ساتھ۔ وہ غصے میں تھا۔ اس کی بیوی نے سارا کام خراب کر دیا تھا، ورنہ وہ تمہارے گینگ کو ناک کو چنے چبوا دیتا۔ تم انہیں گینگ کہہ سکتے ہو؟ آف کورس وہ گینگسٹر ہیں۔ ایسی حرکت کیا شریف لوگ کر سکتے ہیں؟ وہ گینگسٹر ہیں تو پھر رب نواز کیا ہے؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ بلکہ رب نواز نے ایک ایسا بندوبست کیا تھا کہ دل نواز واپس آ جائے اور تمہارے وہ دہشت گرد ساتھی بھی یہاں پہنچ جائیں۔ کیا بندوبست کیا تھا؟
تمہیں معلوم ہو جائے گا واپس جانے کے بعد۔ افسوس کہ ملکانی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، وہ جا کے بیٹھ گئی آزاد صاحب کے آفس میں۔ میں نے بے اختیار کہا ویری گڈ۔ کیا ویری گڈ؟ وہ برہمی سے بولا، عورتیں جذبات سے مردوں کی عقل کو شکست دے دیتی ہیں۔ وہ واپس آنے کو تیار نہیں، کہتی ہے دل نواز کے بغیر وہ ملک ہاؤس واپس نہیں جائے گی۔ ملک کو چاہیے کہ ایسی نافرمان عورت کو فوراً طلاق دے کر ایک اور شادی کر لے۔ معاملہ ہے بیٹے کا، اور اس نے دھمکی دی ہے کہ اس کی بات نہ مانے گی تو پھر انجام کچھ بھی ہو وہ سیدھی پریس کلب جا کے ایک پریس کانفرنس میں وہ سب بتا دے گی جو اسے معلوم ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی خطرناک دھمکی ہے ملک، رب نواز کے لیے گھر کا بیدی لنکا ڈھائے۔ اخبار والے تو ایسی سنسنی خیز ہیڈ لائنوں والے سکینڈل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، رب نواز تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ منہ کی بات مت کرو، صحت میں سب روز سیاہ ہوتے ہیں مگر کچھ دن بعد پھر آ جاتے ہیں وہی منہ لے کر، دھلا دھلایا اور نئے میک اپ کے ساتھ، اور اپنے منہ کی کالک دوسرے کے چہرے پر ملنے لگتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں شامت اعمال۔ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ رب نواز کی بازی اس کے اپنے مہروں کی وجہ سے مات ہو گئی۔ مجھے امید ہے تم اپنی زبان بند رکھو گی اور بنا بنایا کھیل بگاڑ کے خود اپنے پاؤں پر کلاہڑی نہیں مارو گی۔ میری ایک نصیحت ہے، زندگی اور جوانی صرف ایک بار ملتی ہے۔ خدا نے تمہیں جو حسن دیا ہے اسے ایک نعمت سمجھو جو ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اسے ضائع کرنا کفران نعمت ہوگا۔ کیا کروں میں اس حسن کا؟ مس ورلڈ کا مقابلہ حسن میں تو میں شرکت نہیں کر سکتی۔ میں نے غیر سنجیدہ ہو کے کہا، انجوائے لائف، اس کے ایک ایک لمحے سے خوشی کشید کرو۔ ایک شعر سناتا ہوں، ہم بھی رکھتے ہیں زاد راہ عدم، اپنا غم تیرا غم جہاں کا غم، تو لعنت بھیجو سارے غموں پر، تم ایک رب نواز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایسے ہزاروں رب نواز ہیں پاکستان میں، لاکھوں ہیں دنیا میں۔ میں نے کہا میں اس مشورے کو یہیں مسترد کرتی ہوں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ دماغ خراب ہے؟ ہاں، میرے جیسے بہت سے ہیں جن کے دماغ خراب ہیں، وہ ہمیشہ سے اس دنیا میں ہیں جو انسانوں کے لیے پرامن زندگی کے خواب دیکھتے آئے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ حق اور انصاف تو لالی اور جمبو کو بھی ملنا چاہیے۔ کالے گورے امیر غریب سب کی ہے یہ دنیا۔ تم ہسٹری کے پروفیسر ہو، تم تو جانتے ہوگے نا۔ وہ خاموش رہا۔ شاید اس نے سمجھ لیا تھا کہ میرے اور اس کے اصول اور نظریات میں مشرق و مغرب کی دوری ہے اور ہماری سوچ کی لہریں مخالف سمتوں میں سفر کرتی ہیں۔ باقی راستے ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب میری حیثیت اس جنگ میں فاتح فریق جیسی ہو گئی تھی۔ لاہور شہر کے قریب اس نے پھر میرے منہ پر ٹیپ چپکا دیا۔ میرے ہاتھ اب بھی بندھے ہوئے تھے اور اسی حالت میں پونے گھنٹے تک گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے رہنے سے میرا جسم اکڑ گیا تھا۔ میں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ گاڑی کہاں سے گزر رہی ہے۔ بالآخر پروفیسر نے ہارن دیا اور ایک شخص نے گیٹ کھولتے ہوئے اسے سلام کیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کہیں مجھے پھر ملک ہاؤس تو نہیں پہنچا دیا گیا، لیکن وہ نئی جگہ تھی۔ جب میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی تو میں نے خود کو ایک آراستہ ڈرائنگ روم میں پایا۔ میرے منہ پر سے ٹیپ ہٹا دیا گیا اور ہاتھ بھی کھول دیے گئے تو میں ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ پروفیسر مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کے ٹیلی فون کا ڈائل گھمانے لگا۔ اس نے وارننگ کے طور پر اپنا ریوالور سامنے رکھ لیا تھا۔ اس نے رب نواز سے بات کی۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ بولا، ہاں نہیں فکر کی، بالکل کوئی بات نہیں۔ چلو ایسا بھی تو ہوتا ہے ملک صاحب، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں۔ ہاں میں خود بات کروں گا اس سے۔ اوکے، تمہارے دوسرے پلان کا کیا ہوا؟ او فائن، تم واقع ایک ماسٹر مائنڈ ہو۔ ہم جس گھر میں تھے اس کی دوسری منزل پر ٹی وی چل رہا تھا، بچے شور مچا رہے تھے اور ایک عورت چلا رہی تھی۔ اے چپ کرو، نہیں تو بند کر دوں گی ٹی وی کو، ایسے شور میں کیا سنائی دیتا ہے؟ پروفیسر نے فون میری طرف بڑھایا، تم آزاد صاحب سے بات کر سکتی ہو۔ مجھے یقین نہیں آیا، میں خود بات کروں گی۔ میں ایک دم اٹھی۔ پروفیسر نے ریوالور اٹھایا اور میری جگہ جا بیٹھا۔ اس وقت غیر ضروری گفتگو سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بس اتنا بتا دو کہ تم خیر و عافیت کے ساتھ یہاں ہو۔ یہاں کہاں؟ یہاں لاہور میں۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میں نے نمبر ملایا تو ریسیور خود اساس صاحب نے اٹھایا۔ ہاں بھائی بولو۔ میں نے کہا جی میں شبنم ہوں۔ انہوں نے عادتاً کہا بہت خوب، اور پھر چلائے، اچھا تو تم شبنم ہو جو برضائے الہی شامت اعمال کچھ گمشدہ لاپتہ وغیرہ تھی؟ میں نے کہا جی میں لاہور میں ہوں لیکن کچھ پتہ نہیں کہاں ہوں۔ بھائی یہ خود سے بے خبری چمانی دار، تمہارے حواس و خمسہ وغیرہ کی کارکردگی خدا نخواستہ متاثر ہو چکی ہے۔ تمہاری ذہنی جسمانی صحت کی حالت ناگفتہ ہے گو۔ میں نے انہیں تسلی دی، ایسی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ اچھا، اوپر بیان تم میرا جبر کراؤ، برازار رغبت اور بقائمی ہوش و حواس جاری کر رہی ہو۔ بخدا ہم ایک غیر جانبدار ثالث نہیں رکھ سکتے تمہارے معاملے میں، ہم پر سخت عالم رکت ہے۔ میں نے کہا آپ بالکل پریشان نہ ہو، چہ خوش ہم پریشان نہ ہوں گے عزیزہ، تو کیا اہلیانے کا اچھا کہو گے گویا، اور جب تک تم کمر بستہ ہو اسباب پریشانی پیدا کرنے پر۔ خیر اس موضوع پر ہم بہت سخت الفاظ میں ڈانٹیں گے تمہیں بھی۔ فی الحال جہاں ہو جیسے ہو کی بنیاد پر ایک بار ڈیل ہو گئی ہے کہ تمہارے عوض میں ہم دیں گے ایک ماں کو اس کے جگر کا ٹکڑا۔ اس کے بعد ٹیلی فون پر مذاکرات کا ایک سلسلہ کوئی آدھے گھنٹے تک چلتا رہا، جس میں میں نے اندازہ کیا کہ اب معاملہ صرف جگہ کے تعین کا رہ گیا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑا جائے گا اور دل نواز کو کہاں لایا جائے گا۔ آدھے گھنٹے بعد پروفیسر نے فون رکھ دیا۔ چلو شکر ہے بات بن گئی۔ میں نے کہا اگر بات نہ بنتی تو کیا ہوتا؟ وہ مسکرایا، بات بگڑ جاتی اور تم مجھے واپس لے جاتے۔ وہ بولا ظاہر ہے، مگر اب کچھ دیر میں تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گی۔
میرا مطلب ہے جہاں بھی تم جانا چاہو، مجھے یاد نہیں رہا کہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے، یہ مجھے آج ہی معلوم ہوا۔ لڑکی کے دو گھر ہوتے ہیں، پہلے ماں باپ کا، پھر شوہر کا۔ اس کے علاوہ وہ جہاں چاہے رہ سکتی ہے، مگر وہ اس کا گھر نہیں ہوتا۔ مجھے اس کی بات تلخ لگی، لیکن یہی سچ تھا۔ رب نواز کے غرور کو شکست ہوئی، اس کے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے رب نواز کی طاقت کا۔ میں نے کہا میں صرف خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، وہ جسے چاہے وسیلہ بنائے۔ میں ایک بار پھر تمہیں خبردار کرتا ہوں، ان معاملات کو ایک صحافی کی نظر سے مت دیکھنا اور ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم نے کوئی سٹوری بنائی تو اس کا خمیازہ بھی تمہیں کو بھگتنا پڑے گا۔ میں نے کہا رب نواز نے بھی محتاط رویہ اختیار نہ کیا تو بہت گھاٹے میں رہے گا۔ لومڑی خود کو جتنا چلاک چاہے سمجھ لے، جنگل کے بادشاہ کے ساتھ پنگا لینا اس کے لیے خودکشی کا مترادف ہوتا ہے۔ میں نے کہا میرے پاس گنوانے کے لیے اپنی جان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رب نواز بہت سی مجبوریوں کی زنجیر سے بندھا ہوا ہے، مثلاً خون کے رشتے۔ دیکھ لو بیٹے کی وجہ سے اس کو جھکنا پڑا۔ اس کے علاوہ بھی رب نواز کی بہت سی کمزوریاں ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مثلاً اس کی سیاسی ساکھ اور مستقبل کے عزائم تو اسے بہت عزیز ہیں۔ اس کی خاندانی عزت کا شیش محل ہے اور اس کا ہر سمت میں پھیلا ہوا کاروبار ہے، جسے تم مجبوری یا کمزوری کا نام دے کر خوش ہو رہی ہو۔ غور کرو، یہ تو اس کی طاقت کے ذرائع ہیں۔ اگر تمہارے ایسے اثاثے نہیں ہیں تو شاید یہ تمہاری بدقسمتی ہے۔ دنیا میں کامیابی کے پیمانے یہی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اس سے بحث میرا مقصد بھی نہیں تھا۔ مجھے اب بے چینی سے اس وقت کا انتظار تھا جب میں پھر تم سے ملوں گی۔ ملک رب نواز کے مقابلے میں پروفیسر حاشی نوزاد تعلیم یافتہ تھا اور اس کی زندگی میں میرے جیسوں کو سبق پڑھاتے گزر گئی تھی۔ اس نے مجھے یہ سبق پڑھانے کی کوشش کی تھی کہ میں نے پیغمبر اور مسئلہ بن کے اس معاشرے کو اخلاقی خرابیوں اور غیر قانونی سرگرمیوں سے پاک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، تو اس سے پہلے کہ میری کوششوں پر لوگ ہنسنا شروع کریں، میرے لواحقین میری وفات حسرت آیات پر آنسو بہاتے نظر آئیں گے۔ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، صرف جذبہ جہاد ہو تو شہادت کا درجہ ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر کشمیر حاصل نہیں کیا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر پھر فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت ایک بچہ چائے کی ٹرے لے کر اندر آ چکا تھا۔ ٹرے میز پر رکھ کے وہ وہیں کھڑا ہو گیا اور مجھے دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ پروفیسر نے رانگ نمبر کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کیا آپ جوہی چاولہ ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ پروفیسر نے چائے کا کپ اٹھا کے جوہی چاولہ کون ہے؟ لڑکا ہنسنے لگا۔ جوہی نہیں انکل، جوہی چاولہ، آپ نہیں جانتے؟ اس نے کھٹاکھٹ 3-4 فلموں کے نام گنوا دیے۔ پروفیسر خفا ہونے لگا۔ چلو جاؤ اندر، ابھی پوچھوں گا اورنگزیب کون تھا تو پتہ نہیں کہو گا، جہانگیر کا پتہ نہیں ہوگا۔ پتہ ہے انکل، اورنگزیب لغاری اس ڈرامے میں بھی تھا، وارث میں، اور ایک ڈرامہ ابھی چل رہا ہے، اور جہانگیر تو اسکواش چیمپئن ہے۔ پروفیسر نے سخت افسوس سے سر ہلایا۔ یہ حال ہے ہمارے مستقبل کے معماروں کا، انہیں صرف فلم اور ٹی وی کے ایکٹروں کے نام آتے ہیں، یا پھر عمران خان، جہانگیر خان نام جانتے ہیں۔ میں نے بچے سے پوچھا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس نے بلا تکلف کہا میں وزیر اعظم بنوں گا۔ وزیر اعظم بن کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا خوب عیش کروں گا، اپنے سارے خاندان کو اور دوستوں کو بینچ کلب کا مالک بناؤں گا۔ اس نے ہاتھ پھیلا کے بتایا۔ بینچ کف؟ میں نے حیرانی سے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ پروفیسر نے کہا سکھوں کے ہوتے ہیں 5 کاف، کنگھی، کیس، کڑا، کرپان اور کچھا۔ بچہ ہنسنے لگا۔ آپ کو 5 کاف کا معلوم ہے؟ کارخانے، کوٹھی، کار، کیش اور کاروبار۔ وہ 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا اور وزیر اعظم کے نام کا مطلب اس کے نزدیک ملک اور قوم کی خدمت، عوام کے مسائل حل کرنا یا پاکستان کی ترقی وغیرہ نہیں تھا۔ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا یا اخباروں میں پڑھ رہا تھا، وہی کہہ رہا تھا۔ مجھے افسوس بھی ہوا اور ہنسی بھی آئی، کیونکہ مجھے تمہاری یاد آ گئی تھی۔ تم بھی بچپن میں وزیر اعظم بننے کی بات کرتے تھے اور لوگ تم پر ہنستے تھے۔ جب وقت آیا اور تمہیں قدرت نے ایک موقع فراہم کیا کہ تم ہمت اور کوشش کر کے وزیر اعظم کے عہدے کی دوڑ میں شامل ہو سکو، تو تم خود جان چھڑا کے بھاگ گئے۔ اب کوئی سنجیدہ اور مخلص پاکستانی سیاست کوئی ملامت کا رخ بھی نہیں کرتا اور اقتدار کی لعنت کا توق گلے میں ڈالنے کو دنیا و عاقبت کا خراب کرنے کے مترادف سمجھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بچے سے مزید سوالات کرتی، پروفیسر نے اسے وہاں سے بھگا دیا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر پروفیسر کا اندیشہ جائز تھا کہ کہیں میں اس سے باپ کا نام اور پتہ نہ پوچھ بیٹھوں اور کچھ نہ سہمی میں بچے سے یہ بہرحال معلوم کر سکتی کہ اس کا نام کیا ہے اور کس اسکول میں پڑھتا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے دوبارہ اس گھر کا سراغ لگانا اور یہاں رہنے والوں سے پروفیسر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا۔ 10 منٹ بعد پھر فون کی گھنٹی بجی اور پروفیسر نے چائے پینے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ میری نگرانی بھی جاری رکھی۔ اس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہی ہوگی، مگر وہ جسمانی طور پر خاصا فٹ تھا۔ اس نے ریوالور کو اپنی دسترس میں رکھا تھا، ضرورت پڑنے پر کسی دشواری کے بغیر وہ مجھے شوٹ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن کیا وہ ایسا کرے گا؟ اپنے مہذب انداز گفتگو سے بے ضرر نظر آنے والا اور تاریخ پر سند رکھنے والا یہ پروفیسر ایک ایسے شخص کا معاون یا رفیق کار تھا جو خود مجرم تھا، مجرموں کا سرپرست تھا اور شاید جرائم پیشہ افراد کی ایک مافیا میں شامل تھا۔ اس سے کسی رعایت کی توقع رکھنا بے وقوفی کی بات تھی۔ اس وقت نہ وہ تاریخ کا استاد تھا، نہ میں صحافی، نہ وہ ایٹیکیٹس کا خیال رکھنے والا تھا، اور نہ میں کوئی محترم خاتون۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور یہی رشتہ سب سے اہم تھا۔ پروفیسر نے زیادہ تر گفتگو یک طرفہ کی۔ وہ ہوں ہاں کرتا رہا یا سر ہلا کے میں سمجھ گیا
اور ٹھیک ہے کہتا رہا۔ میں نے اتنی دیر میں غور سے کمرے کا جائزہ لیا اور ایک دیوار پر مشہور مصور FM حسین کے گھوڑوں والی پینٹنگ تھی۔ اوریجنل ہونے کی وجہ سے وہ یقیناً قیمتی تھی اور صاحب خانہ کے اعلیٰ ذوق کی نمائندگی کرتی تھی۔ 3 دوسری تصاویر میں سے ایک تجریدی تھی اور میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ باقی 2 میں بھی خوبصورت مناظر تھے۔ ایک بہت پرانے فریم میں کوئی لڑکی دلہن بنی لاج کا گھونگھٹ نکالے سر جھکائے لاگ کھڑی تھی اور پگڑی والا دولہا صحرا بنا کے بڑی فاتحانہ شان سے مسکرا رہا تھا۔ شاہ صاحب خانہ کی 25-30 سال پرانی یادوں کا نقش تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم کی آرائش میں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جس سے کوئی کام کی بات معلوم ہوتی۔ فون رکھنے کے بعد پروفیسر نے کہا سب انتظام ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا پھر خیال ہے چلیں؟ وہ مسکرایا ابھی ایک گاڑی تمہیں لینے آئے گی، تم بڑی باریک بینی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی ہو۔ میں نے کہا ہاں مگر مجھے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہوئی، ویسے بھی اندر سے دیکھ کے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں اور کس کے گھر ہوں۔ وہ بولا اگر خود مجھے اطمینان نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں یہاں نہ لاتا۔ میں نے کہا آوازوں سے یہ ایک عام گھر لگتا ہے۔ یہ بچہ بھی عام سا بچہ تھا، اس کی قوت مشاہدہ افسوسناک تھی۔ مجھے اپنی صورت میں جوہی چاولہ کی کوئی مشابہت نظر نہیں آتی تھی۔ اسے نظر آتی ہوگی، لیلا کو مجنوں کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا اگر میں فرار ہونے کی یا تم پر حملہ کرنے کی کوشش کروں تو کیا واقعی تم گولی مار دو گے مجھے؟ فائر کی آواز سے اور قتل سے گھر والے دہشت زدہ نہیں ہوں گے؟ یہ گھر چودھری رب نواز کے ایک کزن کا ہے، وہ بعض معاملات میں اس کا دستراست ہے۔ کیا ایسی ہی کوٹیاں ہیں 10-10 20-20 کنال کی، چنانچہ ایک گھر سے فائر کی آواز دوسرے گھر تک نہیں جاتی؟ مجھے رب نواز نے بتایا ہے اس کوٹھی کے باغ میں وہ 3 بندے دفنا چکا ہے، ان میں ایک فیقے کی بیوی تھی۔ پھر تم اسے گھر کیوں کہتے ہو؟ یہ تو قبرستان ہے۔ باہر سے ایک گاڑی نے ہارن دیا، پھر گاڑی کا انجن گھرا کے بند ہوا اور کسی نے گاڑی کا دروازہ دھڑ سے مارا۔ چند سیکنڈ کے بعد ایک ایسا شخص نمودار ہوا جو اپنے لوفر اور بدماش ہونے کا اشتہار بنا ہوا تھا اور صاف نظر آتا تھا اس نے گہرے سرخ رنگ کی جسم سے چپکی ہوئی بنیان ٹائپ شرٹ پہن رکھی تھی جس کے کالر اور جیب زرد رنگ کے تھے۔ آدھی آستینوں سے اس کے بازو کے مسل بہت نمایاں تھے۔ نیلی جینس کی پتلوں کے گھٹنوں پر چمڑے کے پیوند لگائے گئے تھے اور اس نے ٹخنوں سے اوپر تک کے جوکر پہن رکھے تھے۔ وہ اپنے بازو سمیٹ کر دروازے کے فریم میں ترچا کھڑا ہو گیا اور چکم چبانے لگا۔ خیر و جناب دی، پروفیسر نے کہا تم بھی باز ہو؟ او جی، اپنا نام تو ابے نے شہباز رکھا تھا لیکن سب باز کہتے ہیں اور میں ہوں باز شکرا ایسے جھپٹنے والا۔ اس نے ہوا میں چپٹا مار کے بتایا اور اپنے ایک بازو کو سامنے کیا جس پر بڑے اناری بن کے ایک بازو گودا گیا ہے۔ پروفیسر نے ناگواری سے سر ہلایا۔ یعنی یہ تمہارا شناختی کارڈ ہے؟ خیر کیا تم اکیلے ہی آئے ہو؟ نہیں جی، گاڑی بھی ساتھ ہے۔ اب یہ مت پوچھنا کہ گاڑی میں انجن ہے، پہیے 4 ایک ساتھ چلتے ہیں یا الگ الگ۔ وہ ہنسنے لگا۔ پروفیسر ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور میں نے بڑی حیرت سے اس کی صورت کو بدلتے دیکھا۔ بعض کی بات میں بے عزتی محسوس کرنے والا پروفیسر ایک دم طیش میں آ گیا تھا اور غصے کے تاثرات نے اس کے چہرے سے نرمی اور شائستگی کے آثار مٹا دیے تھے۔ اس کے چہرے پر سختی اور شفاقی آ گئی تھی۔ اس نے کہا باز میرے قریب آؤ یہاں۔ باز نے بھی رویے کی اس تبدیلی کو نوٹ کیا مگر وہ بے خونی سے چنگم چباتا ہوا آگے آ گیا۔ جیسا حکم سر جی۔ بڑی پھرتی اور ناقابل یقین برق رفتاری سے پروفیسر نے اس کے منہ پر باکسنگ کا ایک پنچ مارا اور دوسرا اس کے پیٹ میں۔ دوسرے لمحے میں وہ کڑیل جوان جیسے اپنی بدماشی کی طاقت پر ناز تھا کرا کے جھکا اور فرش پر لوٹنے لگا۔ اب جواب دو میرے سوال کا۔ پروفیسر نے گاڑی میں انجن ہے یا نہیں بولو۔ اس نے باز کو ایک ٹھوکر ماری۔ اوئے بے ہے پاگل خانے، وہ تڑپ کے بولا مارتا کیوں ہے؟ گڈو گڈ۔ اور اس کے 4 پہیے ایک ساتھ چلتے ہیں یا الگ الگ؟ جلدی بولو۔ پروفیسر نے اس کی پسلیوں میں ایک اور ٹھوکر رسید کی۔ وہ پھر تڑپ کے پلٹا۔ ہائے میں مر گیا، تیری تو میں چھوڑوں گا نہیں میں تجھے گنجے، میرا نام باز ہے شکرا۔ پروفیسر نے ریوالور اٹھا کے اس کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ تم جیسے کتے کے پلے جو بھونکنا بھی نہیں جانتے مجھے کاٹنے کی کوشش کریں تو میں ان کے پیدا کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے چلا کے کہا پروفیسر ہوش میں آؤ، یہ بے وقوف ہے۔ پروفیسر میری طرف دیکھ کے مسکرایا۔ ایسے ہی عقل آتی ہے بے وقوفوں کو۔ باز اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے ریوالور کی نال میں جھانک رہا تھا۔ اس کا رنگ لاش کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے گھگیا کچھ کہا۔ میں 10 تک گنوں گا، اتنی دیر میں میرے سوال کا جواب دے کر زندہ رہ سکتے ہو تم، ورنہ یہاں ہم پہلے بھی 3 بندے گاڑ چکے ہیں۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے مس شبنم کو یہی بتا رہا تھا۔ یہ بڑی نامور صحافی ہیں۔ یہ بڑی عجیب مضحکہ خیز اور خطرناک صورتحال ہو گئی تھی۔ خود کو بدماش سمجھنے والا ایک جوان آدمی تاریخ کے ایک بڑے پروفیسر سے مار کھا گیا تھا اور جتنی بے وقوفی اس جاہل نوجوان نے کی تھی اس سے زیادہ بے وقوفی کا مظاہرہ وہ پڑھا لکھا اور عمر رسیدہ شخص کر رہا تھا۔ دونوں کا غرور قابل صد ملامت تھا مگر میرے لیے ان کو سمجھانا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ جب پروفیسر نے گنتی شروع کی تو میں نے واقعی کانپنے لگی تھی۔ میرے لیے فرض کرنا دشوار ہو رہا تھا کہ اگر وہ خود سر نوجوان صورتحال کو نہ سمجھتا تو پروفیسر سچ مچ میرے سامنے گولی مار دے گا اور یہاں اس کا جسم اپنے ہی خون میں غلطا نظر آئے گا۔ بے سبب ایک آدمی کی جان کا ضیاع ہوگا۔ وہ دشمنی میں ہی پولیس مقابلے میں مارا جاتا تو یہ اس کی زندگی کا ایک ناگزیر اور سمجھ میں آنے والا انجام ہوتا۔ باز نے رک رک کے کہا آہو یہ 4 پہیے ہیں اور ایک ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لے کر آنکھیں کھولی
اور افسوس سے سر ہلایا۔ یہ کیا ہے پروفیسر؟ اسے ہم ڈسپلن کہتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے باز کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بغیر کوئی آرگنائزیشن نہیں چلتی۔ باز کراہتا ہوا اٹھا اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگا۔ اس کے اندر کی ساری سرکشی بظاہر ختم ہو گئی تھی، مگر میں اندازہ کر سکتی تھی کہ اندر ہی اندر وہی زخمی سانپ کی طرح تیز سے بل کھا رہا ہوگا۔ اس کی حیثیت ایک اولا کارکن کی تھی جو بگ باس کی خوشنودی کے بجائے ناراضگی کو دعوت دے تو اعتماد کے مراحل طے کرنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر نے میری آنکھوں پر ایک پٹی باندھی۔ خدا حافظ فی الحال، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم پھر ملیں گے۔ میں نے سر ہلایا۔ آئی ہوپ ناٹ۔ وہ بولا، تم باز آنے والی لڑکی نہیں ہو۔ ایک ناخوشگوار تجربہ تمہارے عزائم کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی دنیا سمٹ کر مزید چھوٹی ہو گئی ہے، ایک گلوبل ولیج۔ میں نے کہا، کیا اس شاہین کے ساتھ صرف میں جاؤں گی؟ وہ ہنسا۔ شاہین اپنی مرضی سے پرواز نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری سیف ڈیلیوری نہ کرے تو خود بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ مجھے گاڑی میں آگے بٹھایا گیا اور میری یہ امید بھی پوری نہ ہوئی کہ شاید چلتے وقت مجھے اس کوٹھی کا اور اس علاقے کا جائزہ لینے کا موقع مل جائے۔ گاڑی 10-15 منٹ چلتی رہی۔ میں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا تو گاڑی کے اندر والے سب ہینڈل غائب تھے۔ اس کا شیشہ نیچے کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی دروازہ اندر سے کھولا جا سکتا تھا۔ بالکل بند ہونے کی وجہ سے باہر کی آوازوں کا شور بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ پروفیسر نے اس گھر کے محل وقوع کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ گاڑی کے چلتے ہی مجھے ٹریفک کا احساس ہو گیا تھا۔ نہ وہ 20 کنال کی کوٹھی تھی اور نہ وہ کوئی سنسان علاقہ تھا۔ وہ کوئی عام سا گھر تھا اور کسی رونق والی سڑک سے بہت نزدیک۔ 10 منٹ بعد میں نے باز سے کہا، یہ پروفیسر تو واقعی پاگل ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ چیتے سے حکم تھا کہ راستے میں مجھ سے بات نہ کرے۔ میں نے کہا، تم بھی پرلے درجے کے احمق ہو۔ خام خواہ اپنی جان سے جاتے، زندگی کی قدر کرنا سیکھو۔ مارے جاؤ گے تو تم کسی دن، مگر خودکشی کیوں کرتے ہو وقت سے پہلے؟ وہ بولا، آپ نصیحت مت کرو مجھے کیا ضرورت ہے، لیکن افسوس تو ہوتا ہے جب تم جیسے گبرو جوان ایسے دھندے میں پڑھ کے جوانی میں ہی قبر آباد کرتے ہیں، کوئی ارمان نکلنے سے پہلے پولیس کی یا اپنوں کی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ میں نے تو فاتحہ پڑھ لی تھی تم پر۔ وہ پاگل کا پتر مجھے ڈرا رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں کہ گولی مار دے مجھے۔ وہ شیخی بکھارنے لگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنا والی وارث کوئی نہیں ہے۔ وہ تمہیں صورت سے نہیں پہچانتا تھا، تم نئے ہو۔ اس نے کہا، آپ بے شک پٹی اتار دو۔ میں نے پٹی اتار کے ادھر ادھر دیکھا۔ گاڑی اب داتا صاحب کے سامنے سے انارکلی کی طرف جانے والی سڑک پر تھی۔ تم نے بہت پیسے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا ہوگا۔ نوکری ملتی نہیں اور چھوٹی موٹی نوکری میں کچھ ہوتا نہیں۔ ذمہ داریوں کا بوجھ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلط کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نے نہ انکار کیا نہ اقرار، مگر مجھے اس کی صورت کے تاثرات سے اپنے سوالوں کا جواب مل رہا تھا۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا مگر بولتے ہوئے ڈرتا تھا۔ بالآخر اس نے اردو بازار کے سامنے گاڑی روک دی۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ میں نے کہا، تھینک یو۔ میرا نام یاد رکھنا، شبنم۔ کسی بھی اخبار کے دفتر سے تم مجھے فون کر سکتے ہو۔ کبھی میری مدد کی ضرورت ہو تو بے خوف آ جانا۔ اس نے باہر سے میرے لیے دروازہ کھولا اور کچھ دیر تذبذب کی کیفیت میں کھڑا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر پھر اس نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے اردو بازار کو پیدل کراس کیا اور انارکلی میں آ گئی۔ اپنی آزادی کا احساس میرے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہو رہا تھا اور گزرتے ہوئے واقعات کسی ایک بھیانک خواب کی طرح ہو گئے تھے، جن کی یاد آنکھ کھل جانے کے بعد ڈراتی رہے۔ یہاں سے آزاد صاحب کے آفس کا فاصلہ 2 کلومیٹر سے بھی کم تھا۔ میرا دل پیدل چل کے زندگی کے اس حسن کے نظارے سے پھر لطف اندوز ہونا چاہتا تھا جو صرف زندہ رہنے والوں کے لیے تھا، اور میں زندگی کی آخری سرحد پر موت کو گلے لگا کے لوٹی تھی تو میرے لیے اس کی قدر بڑھ گئی تھی۔ مگر مجھے تم سے اور ان سب سے ملنے کی جلدی تھی جو میرے لیے بےتابی سے چشم میں بھرا تھے۔ چنانچہ میں نے ایک رکشہ پکڑ لیا۔ 5 منٹ بعد میں آزاد صاحب کے آفس کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ تم میرے آفس میں قدم رکھتے ہی شور مچ گیا۔ آپ آ گئی ہیں مس شبنم، کاتب جواہر رقم لال دین نے چلا کے کہا۔ آزاد صاحب ہڑبڑا کر اٹھے اور جلدی میں میز پر چڑھ کے کودتے ہوئے میری طرف لپکے۔ فرتے جذبات سے میں رو پڑی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا کے مجھے بار بار چوما اور مسلسل پوچھتے رہے، بھائی یہ تم ہی ہو نا بکلم، خود اور ظاہر و باطن سے بقید حیات اور صحیح سلم بھی دکھائی دیتی ہو؟ بخدا ہم تمہیں مرحوم و مغفور فرض کرتے تھے تو وفات پا جاتے۔ میں نے انہیں تسلی دی، میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے۔ کس قدر مسرت کا شکر گزاری کا ہے وہ مقام۔ بخدا یہ انکشاف ہم پر ہوا پہلی بار کہ یہ جو صحافت وغیرہ ہے یہ تو بزبان شاعر دل کے بہلانے کو غالب یہی کام اچھا ہے، ورنہ مقصد حیات تو کچھ اور نہیں تمہارے سوا۔ اور اس وقت جب میں آزاد صاحب کی محبت کے اس جذباتی مظاہرے پر شرمندہ بھی تھی، کیونکہ میں نے اس محبت کی قدر کبھی نہیں کی تھی۔ میں نے ملکانی کو دیکھا، وہ دکھ اور پریشانی کی تصویر بنی بیٹھی تھی اور اس کی مامتا آنکھوں سے آنسو بن کے بہہ رہی تھی۔ وہاں وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ لالی آئی تھی، اس کی محافظ بن کے یہاں اس کے حکم کی غلامی کے لیے۔ اب میں جان گئی تھی کہ اس انسان میں حیوانی مخلوق کے وجود کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ اس کے باوجود اپنے ساتھ اس کے وحشیانہ سلوک کو یاد کر کے میرا دل نفرت کی آگ میں جلنے لگا۔ میں نے کہا، ملکانی مجھے تمہارا شکریہ ادا ضرور کرنا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے میری جان اور آبرو محفوظ رہی۔ چھوڑو شکریہ کیسے، مجھے میرا دل نواز دے دو، وہ بولی اور پھر آزاد صاحب سے مخاطب ہو گئی۔ اب کس بات کی دیر ہے جی؟ آزاد صاحب نے فوراً فون اٹھایا۔
محترم خاتون کول مردہ جان ارداد، مطلب یہ کہ ہمیں بقول فلمی شاعر جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا۔ ہاں بھائی، ہیلو اور وعلیکم السلام۔ ہیلو، ایک مردہ جان افزا گویا پہلے تو تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ ہاں میاں، آنا کہاں تھے؟ جتھے دکھوتی اتھے آن کھلوتی۔ تو کھوتے کو بھی اب پرواہ نہ رہ دری ہو، وہ بھی اپنے استبل پہنچ کے اس کے اعلیٰ گفت شنید پر اطلاع دے۔ قصہ مختصر 15 منٹ بعد دل نواز کا فون آ گیا اور اس نے ماں کو بتایا کہ وہ گھر پہنچ گیا ہے۔ یہ 15 منٹ اس نے سخت کشیدگی اور اضطراب کی کیفیت میں گزارے تھے۔ فون ریسیو کرتے ہی وہ بدحواسی میں بھاگی۔ اس نے 24 گھنٹے سے اخبار کے دفتر میں ڈیرا ڈال رکھا تھا اور کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بھوک ہڑتال پر تھی۔ اسے شوہر کے وعدے اور آزاد صاحب کی کسی یقین دہانی پر اعتبار نہیں تھا۔ اس وقت میری طرح اس سے بھی علم نہیں تھا کہ مجبور ہو کے رب نواز نے ایک چال واپس لے لی ہے، مگر دوسری چال سے ہاری ہوئی بازی کو پھر جیت لیا ہے۔ مجھے گھر پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ تمہیں دھوکے سے ہاسپٹل بلایا گیا تھا اور تم بیوقوفی میں تصدیق کیے بنا دوڑے چلے گئے اور سونی کے ساتھ پکڑے گئے۔ شبنم کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ وہ میری باہوں کے حلقے میں پرسکون ہو گئی تھی۔ اس خاموشی میں ہمارے جذبات کے ترجمانی ہمارے دلوں کی دھڑکن بن گئی تھی۔ میں نے کہا، میں تم سے سخت شرمندہ ہوں، تم سے بھی اور سونی سے بھی۔ تم کیوں قصوروار سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میری غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے وہ تمہیں میری نظروں کے سامنے سے اٹھا لے گئے اور مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پھر سونی نے وہ کام کر دکھایا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ رب نواز کے بیٹے کو اس کے گھر سے نکال لانے کا سارا کارنامہ اس کی پلاننگ اور اس کی ہمت کا نتیجہ تھا، مگر اس کے بدلے میں سونی کو کیا ملا؟ میں اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ بھی میری کوتاہی کی سزا بھگت رہی ہے۔ شبنم میرے سینے پر سر رکھ کے کہا، اسے غلطی نہیں کہا جا سکتا، وہ میری غلطی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فرید نے تو کہا تھا کہ ہاسپٹل سے تصدیق کر لینی چاہیے۔ میں نے اس کے مشورے کو اہمیت نہیں دی۔ وہاں مجھے اکیلے جانا چاہیے تھا۔ سونی نے میرا ساتھ دیا۔ آج رب نواز کی نظر میں وہی اصل مجرم ہے۔ اسی نے اپنے بیٹے کے اغوا کی رپورٹ بھی سونی کے خلاف لکھوائی ہے۔ بس کو آگ لگانے کی FIR بھی سونی کے خلاف درج کرائی گئی ہے۔ دیکھا جائے تو میری رہائی اس کی کوشش کا نتیجہ ہے۔